إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق و داتا ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہماری ہر ضروریات کا خیال رکھا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو حضرت اکبر پر جن کا نام اسمی کرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ماہ مبارک کو گزار کر شوال کے مہینے میں ہمارے یہ ایام گزر رہے ہیں۔ شوال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کرامی آپ کی سماعت تک پہنچ چکا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا ایسے کہ جیسے اس نے پورا 7 روزے رکھے۔ آج شوال کی 21 تاریخ ہے، ابھی کچھ ایام باقی ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ شوال کے بارے میں گزشتہ اقوام کے اندر، عرب کے مشرکوں کے اندر یہ سوچ تھی کہ شاید اس مہینے میں جو شادی ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ لوگوں کو مجھ سے ہے،
میرا نکاح بھی شوال میں ہوا اور اس کی بھی شوال میں. تو اس طرح کے خیالات کسی بھی مہینے کے بارے میں، کسی بھی دن کے بارے میں کہ اس میں یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، یہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، یہ اسلام سے مطابقہ خیالات نہیں ہیں. محترم سامعین کرام، ہم گزشتہ کچھ جمعات سے سورہ یاسین کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج چند آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی. جو پچھلا جمعہ گزرا تھا اس میں اس تفسیر کو بیان کیا گیا، اس میں یہ بات تھی کہ جب ان مشرکوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے غرباء کو، مساکین کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو کھلاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو کھلا دے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے مال خرچ کرنے کی. یعنی اخلاقی حالت ان کی اس قدر بگڑ چکی تھی کہ بجائے نصیحت حاصل کرنے کے وہ الٹا ان کا مذاق اڑا. تو اس کے بعد مزید مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ یہ وعدہ کب آئے گا، یہ قیامت جس کا تم نے رٹا لگایا ہوا ہے، ہر بات میں قیامت قیامت کرتے رہتے ہو، آخرت آخرت کرتے رہتے ہو، یہ کب آئے گی؟ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی. یہ ہمارے اس دور میں بعض مسلمان بھی یہی رویہ اپناتے ہیں. جب انہیں دین کی بات کہی جاتی ہے، دین سمجھایا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں دیکھیں تم جیسے بڑے مولوی ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، جاؤ کس نے دیکھا اس کا قیامت کب آنی. تو اصل میں یہ طریقہ کار ان عرب کے مشرکوں کا تھا کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے کہتے تھے بتاؤ کب قیامت آئے گی، یعنی آنی نہیں ہے، بس ایسے ہی تم لگے ہو تو ہم بھی پوچھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، لا ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، تم لوگ مذاق اڑا رہے ہو، اس قیامت کو تم کھیل سمجھتے ہو، حالانکہ لا ينظرون الا صيحة واحدة، نہیں تم انتظار کر رہے سوائے اس کے کہ وہ ایک چیخ ہے جو تمہیں پکڑ لے گی. لا ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا صيحة واحدة، سوائے ایک چیخ کے. وہ چیخ کیا ہے؟ وہ چیخ اسرافیل علیہ السلام کا سور میں پھونکنا ہے. سور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سور کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سور جو ہے ایک سینگ نما چیز ہے جس میں اسرافیل پھونکیں گے. جب وہ پھونک دیں گے تو اس سے ایک آواز نکلے گی، ایک چیخ کی آواز بلند ہوگی جس کو جو بندہ سنے گا جہاں پر ہوگا وہیں پر اس کی موت آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، دو آدمی ہیں آپس میں کپڑے کا سودا کر رہے ہیں، کپڑا بچھایا ہوا ہے، پھینکا ہوا ہے دکاندار میں، خریدار اس کو دیکھ رہا ہے، ابھی وہ ان کا معاملہ طے نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی. وَلَا تَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقَحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُ، ایک بندہ اپنی اونٹنی کا دودھ دوہے گا، دودھ نکالے گا، برتن میں جمع کرے گا، ابھی اس کو پینے کے لیے اٹھا رہا ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی. اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گوشت بنا رہا ہوگا، اب اس میں سے پانی نہیں پیا ہوگا، اس میں قیامت قائم ہو جائے گی. اور ایک بندہ اس نے روٹی کا لقمہ توڑ کر سالن میں ڈبو کر ابھی منہ کی طرف لے جا رہا ہوگا تو قیامت قائم آ جائے گی. اس قدر یعنی وہ اچانک قیامت آئے گی کہ بندہ حیران اور پریشان رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت اچانک آ جائے گی، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی، خیال بھی نہیں ہوگا، اور قیامت اس کے سر پر آ پہنچے گی. اور اس میں اللہ شاہ فرماتے ہیں بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا هم ینظرون، وہ قیامت جو ہے اچانک آئے گی، پھر کسی کو اس کو لوٹانے کی، دور کرنے کی اور بھاگنے کی کوئی جرت نہیں ہوگی. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، جیسے پلک جھپکتی ہے، آنکھ جھپکتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، ذرا سا بھی ٹائم نہیں لگتا ہے. اسی طرح وہ قیامت کا معاملہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تو محترم سامعین کرام، یہ قیامت کا قریب ہونا ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں. تو بعض لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ قیامت کی نشانیاں یہ ایسے ہی من گھڑت باتیں ہیں جو لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، وگرنہ اللہ نے تو فرمایا کہ قیامت اچانک آ جائے گی.
تو نشانیاں کوئی نہیں ہے، اچانک ہی آ جائے گی، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ نشانیاں بھی برحق ہیں اور اچانک آنا بھی برحق ہے، یعنی پہلے نشانیاں پوری ہوں گی اور اس کے بعد پھر قیامت اچانک آ جائے گی، دونوں میں مخالفت نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرما دی ہیں، جو نشانیاں بیان فرما دی ہیں، وہ بالکل برحق ہیں۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کی بے-عزت، آپ کا دنیا سے جانا، اور اسی طرح دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، جتنی بھی نشانیاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لازماً قائم ہونے والی ہیں، یہ لازماً سامنے آنے والی ہیں، اور جب یہ نشانیاں ساری پوری ہو جائیں گی تو ان کے بعد پھر قیامت جو ہے وہ اچانک آ جائے گی، اس میں کسی قسم کا انتظار نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن پر قیامت قائم ہوگی، یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، جھگڑ رہے ہوں گے، لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں گے، آپس میں حضور پاک مباحثہ کر رہے ہوں گے، اور اسی حالت میں ان کو جو وہ چیخ ہے، جو سور کی پھونک ہے، وہ ان کو اچک لے گی، قیامت اس پر قائم ہو جائے گی۔ کیونکہ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا ان الساعۃ لا تقوم الا على شرار الخلق، قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ تمام نیک لوگوں کو، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی فوت کر دیں گے، اور اس کے بعد جو یہ قیامت ہے یہ قائم ہوگی۔ تو گویا کہ وہ لوگ اس وقت وہی باقی بچیں گے جو بدترین مخلوق ہیں، آپس میں لڑنے جھگڑنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، تو ایسے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اللہ فرماتے ہیں نہ تو وہ شخص کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنی اس جگہ سے ہل کر اپنے گھر میں جا سکیں گے۔ نہ جب یہ قیامت میں، یعنی یہ جو سور ہے پھونکا جائے گا، چیخ کی جب آواز آئے گی، تو پھر کوئی شخص بھی وصیت نہیں کر سکے گا، اور نہ وہاں سے ہل کر اپنے گھر تک جا سکے گا، بلکہ جو جہاں ہے وہیں پر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت وصیت کرنا یہ کوئی اہم معاملہ تھا، جس کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ ما حق مسلم لہو شیء یوصی فیہ، اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں اس کو وصیت کرنی چاہیے۔ اب بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہم نے کس سے قرض لیا ہے، کس کا قرض دینا ہے، پتہ نہیں ہوتا کسی کو، کس سے ہمارا کیا معاملہ چل رہا ہے، کسی کو علم نہیں ہوتا۔ تو ایسی باتوں کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھ کر رکھ لینا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرماتے ہیں ما حق امرئ مسلم لہ شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده، کہ اس کو یہ چاہیے کہ پھر ایک دو راتیں بھی نہ گزارے، بلکہ اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، اپنے پاس رکھ لے، وکیل کے پاس رکھوا دے، جیسے بھی ہو وہ تمام معاملات کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر اچانک موت آ بھی جائے۔ آج کل تو موت بڑی آسان ہو چکی ہے، بڑی آسان ہے، راستے میں جا رہے ہیں پتہ نہیں چلتا کب کسی گاڑی نے مار دیا ہے، اندھے قتل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے اس کو نوٹ کر لیں، اس کو بتا دیں کسی نہ کسی کو، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد جو ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس معاملے کو طے کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں اپنے ذمہ قرض لے کر چلے جاتے ہیں، اور قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ شہید کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس کو جنت دے دے گا، لیکن بعد میں آپ نے فرمایا کہ نہیں الا الدین، سوائے قرض کے وہ شہید کا بھی معاف نہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو لازماً تحریر کر دینا چاہیے، جس کو لازماً وصیت میں لکھوا دینا چاہیے کہ میں نے فلاں بندے کا اتنا دینا ہے، تو اگر میں نہ رہوں تو میرے جو ورثاء ہیں میرے مال میں سے اس کو ادا کر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا یستطیعون توصیہ، کہ وہ لوگ اس وقت وصیت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر لوٹ کر جا سکیں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی اس پر قیامت قائم ہو جائے۔ یہاں پر ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے ان آیات کو دیکھ کر کہ ان لوگوں نے سوال کیا تھا کہ متی ھذا الوعد، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ یہ سوال قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے مقامات پر ہے، سورۃ نمل کے اندر بھی ہے، اسی طرح سورۃ انبیاء کے اندر بھی ہے، سورۃ سبا کے اندر بھی ہے، سورۃ ملک کے اندر بھی ہے، سیم یہی الفاظ ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس وعدے کی تعریف نہیں دی، اس وعدے کا اللہ تعالیٰ نے سال نہیں بتایا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم یہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہوگے، تمہارا کیا حال ہوگا۔ یہی انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ ایک شخص آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا، وماذا اعتدت لها، تو نے تیاری کیا کی، تو نے اس جنت کو قیامت کے آنے کی کیا تیاری کی ہے، کتنے اعمال کر لیے ہیں کہ اب یہ پوچھنا شروع کر دیے قیامت کب آئے گی۔ یہ پوچھو کہ اعمال کیا کرنے ہیں، قیامت میں جب آنا ہے اس نے آ جانا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں آپ کو کیا بتا، آپ کو عمر اتنی کا لعل الساعۃ قریب، شاید قریب ہی ہو، تو اس کو نہ دیکھو کہ کب آنی ہے، یہ دیکھو کہ تم نے کیا اعمال کیے۔ اس سے یہ بھی اصول ملتا ہے کہ بعض اوقات ہم سے سوال کرنے والا کوئی نچلے درجے کا سوال کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے سوال کا جواب یعنی جو بہتر بات ہے وہ بتائیں، جو بہتر چیز ہے وہ اس کو پہنچا دیں۔ اور اس سے یہ بھی اصول پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات سمجھانے کے لیے سوال پر سوال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس نے سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب نہیں دے بلکہ اوپر سوال کر دیا کہ تو نے کیا تیاری کی ہے، تو سوال پر سوال کرنا یہ بھی جائز ہے اگر سمجھانے کے لیے۔ اگر صرف بات ٹالنے کے لیے تو پھر تو درست نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے پیارے پیغمبر نے یہ انداز بھی اختیار کیا ہے کہ سوال پر سوال کر دیا۔ اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں آج کی کتب میں، ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ اس کے بعد کیا ہے، پھر سور میں پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، بھاگیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور کہاں جا رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف۔ اب کوئی اپنے گھر نہیں جا رہا ہے، کوئی کسی ملک میں نہیں جا رہا ہے، بلکہ کہاں جا رہے ہیں سارے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی طرف۔ دنیا میں تو ہم نے رخ نہیں کیا اپنے رب کا، دنیا میں تو ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے، لیکن جب یہ سور پھونکا جائے گا، جب یہ چیز کی آواز آئے گی، اس وقت سارے بھاگ پڑیں گے۔ ابھی ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اب ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اس وقت جب آواز آئے گی تو مہطعین الی الداع، پکارنے والا جس طرف پکار رہا ہوگا سارے ادھر بھاگ کر دیا ہے۔ تو بہتر انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف لے جائے۔ اس وقت تو سب نہیں جانا ہے، اچھا انسان وہ ہے جو اس سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف لے جائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ نکلیں گے اور بھاگیں گے اپنے رب کی طرف۔ یہ اصل میں یہاں پر دوسرے سور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سور دو ہیں، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت اس کائنات میں جتنے بھی لوگ زندہ ہوں گے وہ سارے کے سارے گھبرا جائیں گے، اور جیسے ہی گھبرائیں گے فوراً وہ بے ہوش ہو کر گریں گے اور مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک جیسے شبنم ہوتی ہے ایسے بارش بھیجے گا، جس سے انسان جو بالکل گل کر چکا ہوگا، صرف ہڈی اس کی ریڑھ کی ہڈی باقی ہوگی، اس سے اللہ تعالیٰ پورا انسان تیار کر دیں گے دوبارہ، اور اس کے بعد دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے انسان اپنے قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ سور دو ہیں، ایک وہ سور ہے جس کو سن کر سارے کے سارے مر جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرا سور جس کو سن کر سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو۔ سور ایک ہی ہے، یعنی پھونکنے والا وہی ہے، آلہ بھی وہی ہے، لیکن پہلی مرتبہ جب آواز آئے گی تو سارے مر جائیں گے، دوسری مرتبہ آواز آئے گی تو سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سور کا کمال نہیں ہے، اس میں کمال اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ چاہتا ہے تو اسی سور کی آواز سے سب کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو اسی سور کی آواز سے سب کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ جس طرح آگ ہے، کام اس کا چلانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ابراہیم کو اسی آگ میں محفوظ رکھ دیتے ہیں۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسی آگ کو گل و گلزار بنا دیتے ہیں۔ تو اصل میں کمال اور قدرت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ سور جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ناقور کا لفظ بھی استعمال کیا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ اجداث سے، جدث کہتے ہیں قبر سے، وہ جگہ جہاں پر انسان کو دفنایا جاتا ہے یا جہاں پر اس کے اجزاء پہنچ جاتے ہیں، چاہے انسان دوسرے انسان اس کو دفنائے یا چاہے کوئی زندہ پرندہ کھا لیتا ہے اور آخرکار اس کی
جو ڈیڈ باڈی ہے وہ جس جگہ پر پہنچ جائے وہی اس کے لیے قبر ہے، اور اسی قبر میں سے سب لوگ اکٹھے ہوں گے، نکلیں گے، باہر نکلیں گے، ینسلون، قبروں سے جدا ہوں گے اور پھر بھاگیں گے اپنے رب کی طرف۔ اچھا، قرآن مجید میں ایک جگہ پر یہ الفاظ بھی ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ بھاگیں گے۔ تو قرآن مجید میں جو یہ الفاظ ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں سے نکلیں گے تو پہلے کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پھر وہ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اور کیسے بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جیسے آپ کوئی ٹارگٹ مقرر کرتے ہیں کہ یہاں سے میں نے بھاگنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے، تو اسی طرح وہ لوگ بھی قبروں سے نکلیں گے اور ٹھیک اس میدان محشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ کوئی ادھر نہیں جائے گا، کوئی ادھر نہیں جائے گا، بلکہ سیدھے اپنے ٹارگٹ کی طرف نکلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ انداز ہے اس روز قیامت کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا آنا بالکل برحق ہے، اور یہ جو یہ منظر ہوگا یہ ایسا منظر ہے کہ جس میں انسان بالکل حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ اور یہ لوگ جو مشرک ہیں جب یہ قبروں سے نکلیں گے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اب دیکھ رہے ہیں افسوس افسوس کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے، آرام گاہ سے ہمیں بیدار کر دیا۔ یا ویلنا، افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اس ہماری آرام گاہ سے، خوابگاہ سے بیدار کر دیا ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا اور رسولوں نے سچ کہا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کفار یہ کہہ رہے ہیں من بعثنا من مرقدنا، کہ کس نے ہمیں ہماری نیند گاہ یعنی خواب گاہ سے جہاں ہم سوئے ہوئے تھے۔ اصل میں جو نیند ہے یہ موت کی بہن ہے، حدیث میں آتا ہے النوم اخو الموت، یعنی نیند موت کی بہن ہے، ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اللہ شاہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها، کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، روح کو نکال لیتے ہیں، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اس کی روح کو واپس چھٹا دیتے ہیں۔ تو خواب کی حالت میں انسان کبھی یہاں سوئے ہوئے لاہور پہنچا ہے، کبھی امریکہ پہنچا ہوا، کبھی کہاں پہنچا ہوا ہے، کبھی وہ ناز و نعمت سے کھا پی رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اور کبھی وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، جسم یہی پڑا ہے لیکن وہ ساری کیفیت اس پر طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح قیامت یعنی قبر کے اندر بھی انسان جو ہے مردہ کے ہونے کی حالت میں انہی مختلف کیفیات سے گزرے گا۔ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی جنت کے باغات میں سے کوئی باغ بنا دیا جاتا ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو قبر یہی ہے، جسم یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر جیسے چاہتے ہیں اس کو عذاب دینا چاہتے ہیں عذاب دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو چاہتے ہیں سزا دینے تو سزا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر ان مشرکوں نے، ان کافروں نے جو لفظ استعمال کیا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں من بعثنا من مرقدنا، ہماری خوابگاہ سے، آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا، حالانکہ وہ آرام میں تو نہیں تھے، وہ تو عذاب کے اندر مبتلا تھے، تو انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کے جواب میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اس قبر سے نکلنے کے بعد کا جو مرحلہ ہے، جو قیامت کا دن ہے، وہ بہت ہولناک ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت عظیم چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن آپ دیکھیں گے کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی، وتضع كل ذات حمل حملها، جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بچے کو جنم دے دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے لوگ نشے کے اندر ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس موقع پر جب لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، سورج بالکل سر کے قریب آ چکا ہوگا، اس وقت ان کو ایسے محسوس ہوگا کہ گویا اس سے پہلے ہم آرام کے اندر تھے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے آرام کے اندر تھے، ہمیں کس نے جگا دیا۔ تو محترم سامعین کرام، وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہمیں کس نے ہماری آرام گاہ سے اٹھا دیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، مومن بھی کہیں گے کہ یہی تو وہ چیز ہے، یہی تو وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، رسولوں نے آ کر سچ کہا تھا۔ اس میں گویا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور جو آپ کے مخالفین ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ رحمان نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، پیارے پیغمبر نے جو فرمایا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، اور اس وقت تم لوگ اس بات کو دیکھ لو، اس وقت تمہارے منہ سے بھی نکل جائے گا ہاں یہی تو سچ ہے، یہ رسولوں نے سچ کہا تھا، پیارے پیغمبر نے بات کی تھی، اللہ نے جو رحمان نے جو وعدہ کیا، رحمان کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پر الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو لفظ بھی استعمال کرتے ہیں وہ بڑا یعنی مؤثر ہوتا ہے، اس موقع اور محل کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ استعمال کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم پر یہ رحمت ہی تو کی ہے کہ ہمیں بتا دیا، جو اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا، رسول کو بھیج دیا، کتاب کو نازل کر دیا، ہمارے ذہن میں بٹھا دیا، اگر پھر بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں، پھر بھی ہم اس قیامت کی تیاری نہیں کرتے ہیں، پھر بھی اس آنے والی زندگی کے بارے میں خبردار نہیں ہوتے، تو اس میں ہمارا قصور ہے، اس رحمان کا قصور نہیں ہے، وہ رحمان اس نے اپنی رحمت نازل کرتی ہے، اس نے ہم پر رحم فرما دیا ہے، اب یہ ہمارا یعنی قصور ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو پیارے محترم سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو لفظ جہاں استعمال کیا ہے وہ وہاں پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، یہ ہمارا یعنی ہمارے سمجھنے کی غلطی ہوتی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال اس وقت وہ سمجھ جائیں گے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، اب جب سب کچھ سامنے آ جائے گا تو کہیں گے یہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم مشرک نہیں تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب ہمارا عذاب دیکھ لیں گے اب انہیں ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس میں اللہ شاہ فرماتے ہیں وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جب وہ اس دن کو دیکھیں گے تو کہیں گے افسوس، لیکن اب پچھتایا کہ حور جب چڑیاں چھپ گئی کھیت، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں آگاہ کر دیا ہے، ہمیں سمجھا دیا ہے قرآن مجید کے اندر، یہ سورت جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اگر ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، اگر ہمارا ایمان قیامت پر پختہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر سے جو آدھی سے بھی زیادہ جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، وہ خود بخود مٹ جائیں گے۔ ہم کون سے گناہ اس وجہ سے کر لیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ ہم سے کبھی پوچھا جائے گا۔ ہم کسی کے مال پر ڈاکہ مار رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ کس نے پوچھنا ہے، ہم بہنوں کا حصہ کھا رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ کس نے پوچھنا ہے، ہم بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں کہ جہیز دے دیے تھا کس نے پوچھنا ہے۔ محترم صاحب کرام، ہم ملاوٹ کر رہے ہیں، ہم جو جعلی ادویات بیچ رہے ہیں، ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے سود کھا رہے ہیں اور دھڑلے سے کھا رہے ہیں کہ کس نے پوچھنا ہے، رشوت لے دے رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ذہن یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پیارے پیروں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 سوال کرنے ہیں، اور جب تک ہم 5 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ تم نے بتاؤ جو مال حاصل کیا تھا وہ کہاں سے حاصل کیا تھا، اور پھر جو مال خرچ کیا تھا وہ کہاں خرچ کیا تھا۔ مال حاصل کرنے کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے، کمانے کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال کرنا ہے، تو دونوں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب تک اس چیز کا جواب ہم نہیں سوچیں گے، اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے، تو محترم سامعین کرام ہم کبھی سدھر نہیں سکتے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا لا یبال المرء، بندے کو کسی قسم کا خیال نہیں ہوگا کہ جو مال اس نے حاصل کیے ہیں، جو پیسے اس کی جیب کے اندر ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، وہ اخذ من الحلال یا من الحرام، وہ اس نے حلال کمائے ہیں کہ حرام کمائے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ اور آج ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں پیسے آنے چاہیے چاہے حلال ہوں چاہے حرام ہو، پیسے تو ہیں۔ تو محترم سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، موقع دے دیا ہے، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک موقع ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم کسی بھی وقت اگر پلٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں توبہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔
وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ سبحانہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، بار بار معاف کرنے والا ہوں، لیکن اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور پھر سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ فلاں جو میرا معاملہ کا سودی تھا اس کو ہم چھوڑ دیں، اسی وقت چھوڑ دیں، رشوت کا لینا دینا تھا اسی وقت چھوڑ دیں، ملاوٹ ہے چھوڑ دیں، جھوٹ بول کر پیسہ کما رہے ہیں، مال اتنے کا آیا نہیں ہے، یعنی مجھے اتنا مل رہا تھا اس کا، اللہ کی قسم میں اتنے کا ہی آیا ہے، حالانکہ اتنے کا آیا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول کر جو مال کما رہے ہیں یہ حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے یہاں پر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، یہ صرف مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، یہ کفار کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرما دیا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون۔ تو یہ قیامت کیا ہے؟ ایک چیخ کی آواز ہے، ایک بڑی چیخ کی آواز ہے جسے ہر چھوٹا بڑا، جسے ہر مرد عورت، ہر انسان سن لے گا۔ فاذا هم جميع لدینا محضرون، پھر یہ سارے کے سارے چاہے نیک ہیں یا بد ہیں جیسے بھی ہیں، محضرون اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس میں آپ بھی شامل ہوں گے، اس میں میں بھی شامل ہوں گا، اس میں ہمارے آباء و اجداد بھی شامل ہیں، ہماری اولادیں بھی شامل ہیں، سب اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیے گا کہ جب سب لوگ اللہ کے دربار میں پہنچے ہوئے ہوں گے تو اس وقت ہمارا کیا حال؟ کیا جو گناہ ہم کر رہے ہیں، جس طرح ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا رہے ہیں، بار بار ہمیں آواز آتی ہے، ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، جس طرح اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سوچئے جب سب لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو کھلایا جائے گا، ہمارے یعنی جس طرح ہم کہہ لیں کہ ایل سی ڈی لگا کر سب کو دکھایا جا رہا ہوگا کہ یہ بندہ اس نے یہ گناہ کیا، اس نے یہ گناہ کیا، تو سوچئے اس کو شرمندگی کا کیا مقام ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، سارے اکٹھے۔ آج 10 بندوں کو ہماری کسی خامی کا پتہ چل جائے تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہاں پوری کائنات کو پتہ چل رہا ہوا تو کیا بنے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی ایک پر بھی، فَالْيَوْمَ آج کے دن یعنی قیامت کے دن، لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی ایک جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا۔ کسی نے اگر اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا صلہ دیں گے، اور اگر برا کیا ہے تو اس کو بھی پورا پورا صلہ دیا جائے گا، پوری پوری سزا دی جائے گی، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اب وہ قیامت کے دن کسی ظلم کا خدشہ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو نیک عمل کرنے والے تھے جب قیامت کے دن وہاں کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، اس کی ناقدری نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ چاہے گا تو نیکیوں میں اضافہ ہی کر دے گا، لیکن شرط ہے
شرط یہ ہے کہ انسان نے جو کام کیے ہیں، جو نیک اعمال کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے دائرے میں، وہ شریعت کے مطابق اس کے خلاف ہوں، وگرنہ بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کا تباہ و برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم نے اطاعت کی اللہ کی، اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اگر اطاعت نہیں کریں گے تو اپنے بڑے بڑے اعمال کو ضائع کرنے والے ہوں گے۔ اور اس طرح اگر ہم نے کوئی ایسا کام کیا جو شریعت کا حصہ نہیں تھا، ہم نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا، تو ایسا عمل بھی مردود ہے۔ پیارے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا کام گھڑ لیا، کوئی ایسی چیز ایجاد کر کے دین کا حصہ نہیں تھی، اور اس نے بطور دین اس کو لوگوں میں رائج کر دیا، تو وہ رد، مردود ہے، ریجیکٹ ہے، اس کا ذرہ برابر بھی اس کو صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب ہر جمعے نماز کے اندر یہ آیت سنتے رہتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عمل کرنے والے ہوئے، عمل کا انکار نہیں، عمل کرنے والے تھے، ناصبہ تھکے ہوئے تھے، لیکن تصلی نارا حامیہ، انجام ان کا جہنمی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ایسا کام کرنا جو شریعت کے خلاف ہے، چاہے وہ ہماری سوچ کے مطابق بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، وہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، بار بار میں زبان سے صرف اشارہ کرتا ہوں کہ 3 صحابہ کرام نے جب یہ ارادہ کیا کہ ہم زیادہ عبادت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کریں گے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل قبول نہیں ہے۔ ایک نے کہا روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا روزانہ قیام کروں گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ میرا دین نہیں ہے، یہ میرا دین سے ہٹ کر ہے، تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو محترم صاحبین کرام، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کا سرا مکمل دے دے، تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ عمل وہ کریں جو شریعت کے مطابق ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اور اگر انسان اچھے اعمال کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال کرتا ہے، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن ان تمام کے ساتھ وہ شرک کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، تو محترم صاحبین کرام وہ سارے کے سارے اعمال ضائع ہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ وسلم کی طرف بھی اللہ کی طرف سے یہی وحی کی گئی ہے، اور آپ سے گزشتہ انبیاء کی طرف بھی یہی وحی کی گئی تھی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر بالفرض آپ وسلم نے بھی شرک کا ارتکاب کیے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ تو محترم سامعین کرام، اگر ہم اعمال ہم نے کیے ہیں ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی کیے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا ہمیں اجر دیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، لیکن اگر کوئی برائی لے کر آئے گا تو جتنی برائی اس نے کی ہے اتنا ہی اس کی سزا ہوگی۔ وهم لا یظلمون، ظلم نہیں کریں گے اللہ کا۔ تو جتنا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کا صلہ دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اندر اضافہ کر دے، جنتوں کا ہمیں مہمان بنا دے، تو پھر ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، جو ہم نے شروع کر دی تھی، ان کو ہم نے جاری رکھنا ہے، ان کے اندر ہم نے دوام اور ہمیشگی کنٹینیوس ان کو جاری رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو، اور قیامت کے روز جب اللہ کے دربار میں ہم جائیں تو وہاں پر جب ہمیں دکھایا جا رہا ہو تو ہم خوش ہو رہے ہیں، اپنے اس کتاب کو، نامہ اعمال کو پڑھ کر ہم خوش ہوں، ناراض نہ ہو، منہ نہ چھپائیں، لوگوں سے چھپتے نہ پھریں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پورے کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر کھڑا کر لے جو آپ کا مقام نہیں تھا۔ نیک انسان ہے تو اس کا مقام نیک انسانوں میں ہے، برا ہے تو اس کا مقام برا میں ہے۔ تو جو دنیا میں اپنا مقام نیکوں میں بنائے گا،
تو اللہ تعالیٰ روزے قیامت اس کا مقام نیکوں میں بنائیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے جائے گا تو اس کا انجام مقام کیا ہے؟ نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ. جو دنیا میں ہم جن لوگوں کو اپنا دین دوست بنا رہے ہیں، جن سے تعلقات قائم کر رہے ہیں، جو رشتے داریاں بنا رہے ہیں، ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. پیارے پیغمبر شاہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوت